سیکرٹ ایجنسی قسط نمبر 18 ٹی وی پر خبریں آنے والی تھی۔ آخری کمرشل چل رہا تھا۔ اس لمحے باہر بادلوں کی گرج کے ساتھ کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ابھری۔ دروازہ کھلا ہے، کیتھرین کہتے ہوئے لیونگ روم میں آ گئی۔ اس وقت دروازہ کھلا اور وہ اپنے سامنے جرمیا کو دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ ہیلو جرمیا، وہ اپنے اندرونی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ جرمیا اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس کے گھر آیا تھا۔ اندر آ جاؤ، خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ جرمیا آگے بڑھایا۔ کیتھی کو اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ خاصا پریشان تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت گھر پر موجود ہوں؟ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد وہ بولی، میں بھی کیسی بیوقوف ہوں، تم نے ڈیوٹی آفیسر سے میرے بارے میں دریافت کر لیا ہوگا۔ جرمیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی پیو گے؟ میں نے ابھی بھی ہیٹر پر پانی رکھا ہے، کیتھی نے پوچھا۔ ہاں، وہ صوفے پر ٹھیک سے بیٹھتے ہوئے بولا، میں اس وقت واقعی کافی کی طلب محسوس کر رہا ہوں، میں ابھی 1 منٹ میں آتی ہوں۔ کیتھی بورچی خانے کی طرف جانے چلی گئی۔ ہمارے بیٹے گھر پر نہیں ہے کیا؟ جرمیا نے پوچھا۔ نہیں، کیتھی کے لہجے میں افسردگی سی تھی۔ بڑا بیٹا تو ہیفا میں آرکیٹیکٹ انجینئر کی تربیت حاصل کر رہا ہے اور چھوٹا بنجمن فوج میں ہے، وہ صرف ویکینڈ پر گھر آتا ہے۔ جرمیا کے اس سوال نے اس کے پرانے زخم تازہ کر دیے تھے۔ اس نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ وہ 16 سال سے سینے میں اپنا درد چھپائے بیٹھی تھی، لیکن جرمیا کے صرف ایک جملے نے ایک بار پھر اس کے سینے میں انگارے بھر دیے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، وہ سردیوں کی ایک رات تھی، طوفان باد و بارہ نے زندگی معطل کر رکھی تھی۔ اگرچہ نصف رات گزر چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بستر پر دراز بادلوں کی بھیانک گن گرج اور طوفانی بارش کی آواز سن رہی تھی۔ جب سے اس کے شوہر سائمن کو ایک اہم مشن پر دمشق بھیجا گیا تھا، اس وقت سے اس کے اعصاب کھچی کھچی سے رہنے لگے تھے۔ طویل اور سنسان راتیں اس کے لیے عذاب بن چکی تھیں۔ وہ ہر وقت سائمن ہی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ وہ گرفتار تو نہیں ہو گیا؟ شام اسرائیل کا بدترین دشمن تھا اور سائمن اسرائیلی جاسوس کی حیثیت سے دمشق میں رہ رہا تھا۔ اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، کسی بھی وقت اس کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ اس کے بارے میں حقیقت کا انکشاف اس کی فوری موت کے مترادف تھا۔ سائمن ایک فرانسیسی باشندے کی حیثیت سے شام گیا تھا، جہاں دمشق میں اس نے ایک آفیسر کلب کھول رکھا تھا۔ یہ کلب ریسٹورنٹ، بار، ہیلتھ جمنازیم اور چند ایسے کمروں پر مشتمل تھا جہاں شامی فوج کے بعض اعلیٰ افسروں کو خوش رکھنے کے لیے خوبصورت لڑکیوں کی تفریح پیش کی جاتی تھی۔ سائمن، جو آندرے پرشٹ کے نام سے رہ رہا تھا، شامی فوج کے بعض سینئر جنرلوں سے قریبی تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر جب یہ جنرل شباب و شراب کے نشے میں بالکل چور ہو جاتے تو وہ ایسی بہت سی باتیں اگل دیتے جو ہوش میں ہوتے ہوئے زبان پر لانا جرم تھا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل میں موساد ہیڈ کوارٹر میں واقع ٹرانسمیٹر میں ان کی طرف سے پیغام ملنا شروع ہو جاتا۔ سال میں 3-4 مرتبہ وہ چھٹیاں منانے کے لیے فرانس ضرور جاتا، جہاں سے دوہرے پاسپورٹ پر اسرائیل پہنچ جاتا۔ کیتھی اور بچوں کے ساتھ چند روز گزارنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا۔ شام میں صرف 2 سال کے لیے دمشق بھیجا گیا تھا، لیکن اس کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی قیام کی مدت میں مزید 2 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ سوچا گیا تھا کہ اس کی بیوی 4 سال تک کس طرح تڑپتی رہے گی۔ اس دوران محکمہ کی طرف سے اگرچہ کیتھی کو لحاظ سے خیال رکھا گیا تھا، سائمن کی تنخواہ بر وقت پہنچا دی جاتی تھی۔ دوسری ضروریات کا خیال رکھنے کے علاوہ محکمے نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا بھی فراہم کر دی تھی تاکہ کیتھی کسی بھی پریشانی کے بغیر تل ابیب یونیورسٹی میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ شادی کے بعد کیتھی نے اگرچہ اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، لیکن سائمن کے دمشق چلے جانے کے بعد اس نے دوبارہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ عربی زبان اور میڈل ایسٹ کی تاریخ اس کا خاص موضوع تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ اگرچہ دل بہلانے کے لیے لیا تھا، لیکن پوسٹ گریجویشن کرنے تک اسے ایک لمحے کو چین نہیں ملا تھا۔ اس کی راتیں جاگ جاگ کر گزری۔ سائمن کی زندگی کا وہ دو دھاری خنجر کی طرح اسے اپنی شہرت پر لٹکتا محسوس ہوتا ہے۔ سائمن پہلے بھی جاسوسی کی خدمات انجام دینے والے ایلی کوہن کا انجام وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ ایلی کوہن کا راز فاش ہو جانے کے بعد مقدمہ چلائے بغیر اسے دمشق کے مرکزی چوک پر پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کی لاش کئی روز تک چوراہے پر لٹکتی رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی کہیں سائمن کا بھی یہ انجام نہ ہو۔ اس روز وہ باورچی کے دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہوئے منتظر دوڑی۔ دروازے پر جب دستک ہوتی وہ کانپتی کہنے والا اس کے لیے کوئی خبر نہ لائے۔ اسے لگتا تھا جیسے سردہ سے لہجے میں کہے گا، ہمیں افسوس ہے کیتھی، وہ پکڑا گیا ہے، ہم اس کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن سفید بالوں اور چھوٹے قد والے اس شخص کا تعلق ڈیپینڈنٹ کے شعبے سے نہیں تھا جس کے لیے خبر لا سکتا تھا۔ میرا نام جرمیا پیلیٹ ہے، آنے والے نے پر تعارف کرایا۔ کیتھی اسے اندر آنے کا راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گئی۔ اسے نام پہلے بھی متعدد بار سن رکھا تھا، یا تو کبھی باتوں کے دوران سائمن کے منہ سے یہ نام نکل جایا کرتا تھا، یا کبھی اسرائیلی ایجنٹوں کی بیویاں کسی تقریب میں اکٹھا ہوتی تو اپنے شوہر کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے نام بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتا۔
اس وقت کیتھی عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش ہونے کے باعث وہ پانی میں تر ہو رہا تھا۔ اس کے بال کھوپڑی پر چپکے ہوئے تھے اور رین کوٹ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کیا وہ کیتھی اس کو دیکھ کر ہکلا کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ کسی انجانے خوف سے ایک دم پیلا پڑ گیا تھا، لیکن جرمیا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے بیٹے گھر پر نہیں ہے کیا؟ نہیں، کیتھی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ابھی اطمینان بھی تھا اور حیرت بھی۔ وہ ویکینڈ پر اپنی نانی کے ہاں گئے ہوئے ہیں۔ کل مجھے یروشلم میں ایک سیمینار میں شریک ہونا اور جرمیا نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر رین کوٹ اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیا تاکہ اس سے ٹپکنے والے پانی سے قالین خراب نہ ہو جائے۔ کیتھی نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کے سگریٹ سلگا لیا۔ سوچ رہی تھی کہ کیا موساد کا سربراہ آدھی رات کو صرف یہ بتانے کے لیے اس کے گھر پر آیا ہے کہ اس کا شوہر خیریت سے ہے، لیکن وہ اس خیال کو بار بار اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں کی کپاہٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنے بغلوں میں دبا لیا تھا۔ جرمیا اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ گیا اور مدھم لہجے میں رک کر اسے کچھ بتانے لگا۔ کیتھی اس کے لہجے سے سمجھ گئی کہ وہ اس کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ جرمیا بولتا رہا اور کیتھی سنتی رہی۔ اس کے دانت پیچھے ہوئے تھے اور چہرہ چاک کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ سائمن اب محفوظ ہے، جرمیا نے لفظ پر اب زور دیتے ہوئے کہا۔ چامپ کی داخلی سلامتی کی انٹیلیجنس کو اس پر شبہ ہو گیا تھا۔ بہت عرصہ سے ان خفیہ پیغامات کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اور بالآخر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ خفیہ پیغامات کس جگہ سے بھیجے جا رہے ہیں۔ 2 ہفتے قبل انہوں نے سائمن کے فلیٹ پر چھاپا مارا، جہاں سے انہیں وسیع ہی تعامل والا ریڈیو ٹرانسمیٹر مل گیا۔ خوش قسمتی سے سائمن اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ پولیس کے فلیٹ پر چھاپا مارنے سے چند منٹ قبل سائمن کے ایک دوست کو پتہ چل گیا اور وہ کلب سے سائمن کو پسا لے کر ایک تیز رفتار کار پر غائب ہو گیا۔ وہ دمشق سے تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور سائمن نے ایمرجنسی طریقہ کار کے مطابق موساد ہیڈ کوارٹر کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہنگامی طور پر ایک امدادی منصوبے پر عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں سائمن باحفاظت آج صبح پیرس پہنچ چکا ہے۔ اوہ گڈ، اب میں کیتھی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جرمیا کے چہرے کے تاثر دیکھ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ابھی کوئی نہ کوئی بات باقی ضرور ہے۔ وہ فرار ہونے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن جرمیا نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، وہ اکیلا نہیں تھا، ایک عورت بھی اس کے ساتھ تھی۔ عورت؟ کیتھی نے غیر یقینی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جرمیا نے اسے فرانسیسی عورت کے بارے میں بتا دیا۔ بات کرتے پہلی مرتبہ جرمیا کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ شروع میں موساد کے ماہرین کا خیال تھا کہ آندرے پراشٹ کو ایک شادی شدہ آدمی کی حیثیت سے دمشق جانا ہے، اس طرح اسے وہاں قدم جمانے میں آسانی رہے گی، اس لیے اس نے ایک فرانسیسی لڑکی سے فرضی شادی کر لی۔ ڈینسی بلاشنٹ کا تعلق بھی موسادی سے تھا۔ یہ محض آپریشنل کارروائی تھی۔ کیتھی کو اس لیے اس کی اطلاع نہیں دی گئی کہ عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جرمیا کا یہ انکشاف کیتھی کے لیے بالکل غیر متوقع نہیں تھا۔ اسے پہلے ہلکا سا شبہ تھا کہ سائمن دمشق میں اکیلا نہیں تھا، لیکن اس شبے کے باوجود اس نے سائمن سے اس سلسلے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ یا تو حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی یا سائمن سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ سائمن جب بھی چھٹی پر آتا، دونوں اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیتھی نے پوچھا۔ جرمیا نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائی۔ اس کی پیشانی پر سلوٹی سی ابھر آئی تھی۔ اور صبح میں پیرس میں اس سے ملا تھا۔ سائمن کا کہنا ہے کہ ڈینی خطرات میں اس کے ساتھ رہی ہے، اس کی زندگی بھی بچائی ہے۔ فلیٹ پر چھاپے کے وقت وہی اسے کلب سے نکال لے گئی تھی۔ اس سے محبت کرتا ہے، رب کیتھی کے پاس واپس نہیں آنا چاہتا، وہ طلاق چاہتا ہے۔ کیتھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے سینے میں سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ میں یہ سب کچھ پسند نہیں کرتا۔ جرمیا کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ بات کر کے جلد سے جلد اپنے فرض کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتا ہو۔ سائمن کو اب موساد سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ اسے گرچہ پینشن ملے گی، لیکن تمہیں بھی صرف نان نفقہ پر ہی ٹرکایا نہیں جا سکتا۔ کیتھی کے سینے پر گھونسا سا لگا۔ کوئی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اس لفظ کا استعمال اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کسی جرم کے بغیر اسے پھانسی کے تختے پر لے جایا جا رہا ہو۔ میں نے تمہارے لیے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کی پیشکش لے کر آیا ہوں، جرمیا نے کہا۔ عربی تو تم جانتی ہو، اس زبان میں تم نے گریجویشن کیا ہے۔ کیتھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے گھٹنے بری طرح کپا رہے تھے۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی دروازے تک گئی۔ وہ دروازہ کھول کر کپکپاتی آواز میں بولی، پلیز اس وقت میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اسی دوران جرمیا نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا رین کوٹ اٹھا لیا تھا۔ قریب پہنچ کر ہمدردانہ لہجے میں بولا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہو تو کسی کو تمہاری مدد کے بلا لوں، تمہاری ماں کو فون کر دوں۔ کیتھی نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہو۔ جرمیا کے باہر نکلتے سے دروازہ بند کیا
ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ جب وہ کچن سے واپس آئی تو جرمی اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ کیتھی نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ تم شکر کے بغیر کافی پیتی ہو نا؟ ہاں شکریہ، جرمی نے کہتے ہوئے کپ اٹھا لیا اور کافی کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے دیوار پر آویزہ پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ کیتھی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت ہی آیا تھا، لیکن شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ تم نے اپنے خلاف قتل کی سازش پر شاید سنجیدگی سے توجہ نہیں دی۔ کیتھی نے کہتے ہوئے اس والے نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ جرمی کو جیسے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ تم ایک بات ایمانداری سے بتانا، کیا وین ویڈن تمہیں قاتل لگتا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ کیتھی نے کندھے اچکائے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ آج کل قاتل کی شکل و صورت یا حلیے کیسے ہوتے ہیں۔ بعض تو شکل و صورت سے اس قدر معصوم ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی بات پر یقین کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تمہیں ایولن ڈیولانگ یاد ہے؟ اتنی حسین اور بھالی بھالی صورت والی لڑکی تھی، لیکن جب اسے گرفتار کیا گیا تو تلاشی کے دوران اس کے انڈرویئر میں پوشیدہ اتنا دھماکہ خیز مادہ برآمد ہوا تھا جس سے 50 گز کے علاقے میں زبردست تباہی پھیل سکتی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن یہ لڑکا، جو میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دیکھو میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اس معاملے پر کھل کر بات کر سکوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا ذہن اس رخ بدلو پر سوچ سکے کہ اس گروہ کا کوئی دوسرا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے وین ویڈن سے باز پرس پر مشتمل رپورٹ پڑھی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس مشن کے لیے منتخب کیے جانے سے پہلے اس سیدہ کے تربیتی کیمپ میں کتنا عرصہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے 3 مہینے۔ کیوں؟ کیتھی نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ 3 مہینے اور 3 ہفتے؟ اب یہ بتاؤ کہ لبنان میں کسی غیر ملکی رضاکار کو دہشت گردی کی بنیادی تربیت کے لیے کتنی مدت درکار ہوتی ہے؟ کم از کم 6 مہینے، کیتھی نے جواب دیا۔ بالکل درست۔ جرمی نے کافی کا آخری گھونٹ بھر کر کپ میز پر رکھ دیا، قدرے آگے جھک گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس شخص نے بنیادی تربیت بھی مکمل نہ کی ہو، اسے ایسے خطرناک مشن پر کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے اسے پہلے سے بھی کوئی تجربہ حاصل ہو، کیتھی نے جواب دیا۔ نہیں، اس سے پہلے اسے کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا، جرمیہ بولا۔ اب دوسرا پوائنٹ، اس نے اتنی آسانی سے زبان کیوں کھول دی؟ گرفتاری کے بعد اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا، اس کے باوجود اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور وہ فر بولتا چلا گیا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ تم مجھے یہ بتانا چاہتے کہ اس نے سب کچھ جان بوجھ کر بتایا تھا؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے اسے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ایک تجربہ کا دہشت گرد تو شدید تشدد کے باوجود کچھ بتائے بغیر اپنے آپ کو معصوم و مظلوم ثابت کر کے ہماری اسپیشل سیکورٹی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ وین ویڈن کے خلاف تو ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اس کے قبضے سے نہ تو کوئی ہتھیار برآمد ہوا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے مشتبہ کاغذات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس مقصد سے یہاں بھیجا گیا تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے۔ اب چونکہ اس کا پہلا مشن تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ گرفتار ہوتے ہی وہ خوف کے مارے سب کچھ بتا دے گا۔ وہ سے تمہاری مراد کون لوگ ہیں؟ کیتھی نے پوچھا۔ اور انہیں کیسے معلوم تھا کہ ہم اسے گرفتار کر لیں گے؟ ابھی بتاتا ہوں، جرمیہ نے کہتے ہوئے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ کیتھی کو یاد آ گیا کہ اب سے صرف 1.5 گھنٹہ پہلے ڈیوڈ رات نے کہا تھا کہ یہ پہلے والا جرمیہ نہیں، لیکن جرمیہ اب پھر اپنے خول سے نکل رہا تھا، جس پر کیتھی دل دل میں خوش ہو رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ وین ویڈن کے بارے میں ہمیں ٹپ کیسے ملی تھی؟ اس کے بارے میں اطلاع ہمیں ایمسٹرڈیم اسٹیشن سے ملی تھی، لیکن سوال ہے کہ ہمارے ایمسٹرڈیم اسٹیشن کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ کیتھی سے گھورا۔ یہ اطلاع ہمیں نوائی نامی ایجنٹ نے دی تھی، جس نے تقریباً 13 مہینے پہلے الفتح کی ایمسٹرڈیم برانچ کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی تھیں۔ اب بھی وہی ہے۔ اور کیا ہم 13 مہینوں سے الفتح کی اس برانچ کے بارے میں باقاعدگی سے معلومات حاصل کر رہے ہیں؟ 1 منٹ مجھے سوچنے دو، کیتھی چند لمحے خاموشی پر کہنے لگی۔ سب سے پہلے ہمیں الآل کی تیاری کی ہائی جیکنگ کے بارے میں وارننگ ملی تھی، یہ پچھلے اپریل کی بات ہے۔ پھر مئی میں ہمیں اس شامی باشندے کے بارے میں اطلاع ملی جس نے اینٹورپ میں یہودی لڑکی کو قتل کیا تھا، اور بعد میں برسلز میں بھی اس کا ایسا ہی پروگرام تھا۔ پھر مئی میں ہم نے وہاں سے ملنے والی ایک اطلاع مصر کو بھجوائی تھی کہ باغ میں ان کے سفارت خانے پر قبضے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر یاسر عرفات۔ ٹھیک اس کے بعد جرمیہ کے لہجے میں بے چینی سی تھی۔ 1 منٹ، کیتھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس کی نظریں بدستور جرمیہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ نہیں، بالآخر اس نے مدھم لہجے میں کہا، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بات یاد نہیں آ رہی، اس لیے کہ ایسی اور کوئی بات تھی ہی نہیں، جرمیہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مئی سے اس مارچ تک ہمیں وہاں سے کوئی اطلاع نہیں ملی
اور تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیتھی نے سگریٹ سلگایا اور ایک بھرپور کش لے کر دھوئیں کا مرغولا اوپر اڑا دیا. ہاں واقعی، اس نے کہا. ان 3 منصوبوں کا راز فاش ہونے کے بعد الفتح والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی ایمسٹرڈیم برانچ محفوظ نہیں رہی اور رک گئی. پھر یکا بولی، او نہیں جرمیا، تمہاری تھیوری پر تو بالکل ناقابل یقین سی ہے. تو کیا تم میری تھیوری کا اندازہ ہو چکا ہے؟ جرمیا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی. اب تمہاری تھیوری یہی کہنا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے قتل کی سازش کا پتہ چل جائے. انہوں نے وین ویڈن جیسے احمق کو یہاں بھیج دیا. انہیں یقین رہا ہوگا کہ وین ویڈن گرفتار ہوتے ہی خوف کے مارے سب کچھ بتا دے گا. وین ویڈن کے بارے میں اطلاع ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے الفتح کی ایمسٹرڈیم برانچ کو استعمال کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں ہمارا کچھ جاسوس موجود ہے اور وہ اطلاع پوری طور پر ہم تک پہنچا دے گا. جرمیا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی. کیتھی اس کا دیکھے بغیر کہہ رہی تھی، اور تمہیں یقین ہے کہ ملر نے یہ منصوبہ کسی اور معاملے سے تمہاری توجہ ہٹانے کے لیے بنایا تھا؟ ملر؟ جرمیا کے حلق سے غراہٹ سے نکلی. اس کا فائل یاد ہے؟ اسے اس قسم کے منصوبوں کا ماہر سمجھا جاتا ہے، اور تم اپنے قتل کی سازش کا یقین نہیں آیا تھا. کیتھی نے کہتے اپنا کافی کا کپ اٹھا لیا. کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی. یقین آ بھی کیسے سکتا تھا؟ جرمیا نے کہا. جب معاملات اس قدر الجھ گئے ہوں تو کسی بھی بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا. کیتھی، اس خبیث کا اصل منصوبہ کچھ اور ہے. وہ کوئی بہت بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ابھی تک اس کے حقیقی ارادوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں. وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا. نہ جانے ہم بر وقت یہ جان بھی پائیں گے یا نہیں. کیتھی خاموش رہی. اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا. معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے.